اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دوسرا واقعہ بیان فرمائیں گے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے۔ 9ویں پارے میں آپ نے قدر تفصیل سے حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ رب العزت خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ آج مختصراً ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی بکریاں چرواتے ہیں۔ بدلے میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر سفر میں ہوتے ہیں کہ بیوی کو درد ذہ کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہونے لگ جاتا ہے، سردی ہوتی ہے، آگ کی ضرورت ہے، تپش کی ضرورت ہے، بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا آپ ٹھہرو، میں جا کر وہ آگ لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جب پہنچے تو آواز آئی انی انا ربک فاخلعنا علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں لہٰذا جوتے اتار کر آ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا بھی گئے۔ اللہ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا اور ساتھ میں کچھ معجزات دیے۔ جو سر فرشت آتا ہے وہ ڈنڈا تھا، موسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ لے کر، نبوت لے کر بیوی کے پاس آئے۔ پھر وہاں سے سفر چلتے 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 اللہ کا حکم ہوا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرے احکامات بتاؤ، کیوں وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر سرکشیاں کرنے والا ہے جی، اور سخت ظلم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا میری زبان میں تو لکنت ہے بچپن میں جو جل گئی تھی، آگے 15ویں پارے میں تفصیل آئے گی، لہٰذا میری مدد کے لیے میرا بھائی ہے وَأَخِي ہارون وَأَفْصَحُ مِنِّي، وہ مجھ سے بات کرنے میں زیادہ بہتر ہے، اس کی زبان اچھی سمجھ جاتی ہے، میری زبان میں تھوتلا پن ہے، میری بات اتنی سمجھ نہیں آتی، بھائی کو میرا وزیر بنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہارون کو اپنا وزیر بناؤ۔ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون اس وقت اپنے وزیروں مشیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید سنانی شروع کی اور حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیسا ہو گیا جی، ہمارے اتنے خدا ہیں اور یہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جی۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، کہنے لگا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، ہمارے دادے پردادے یہ کام کرتے تھے اور تو آیا ہے کہ یہ کام چھوڑو، ان کو مشکل کشا مت مانو، ان کو حاجت روا مت مانو، صرف اللہ کو مانو۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو اپنی نبوت کی صداقت کے اوپر کوئی دلیل دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ڈنڈا زمین پہ رکھا، اژدہا بن گیا۔ اب ڈر کے مارے جس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے نیچے گرا، کرسی اوپر آ گئی، خود نیچے ہے جی۔ لیکن ضد اٹھا بیٹھا، کہنے لگا یہ تو کیا ہے جی، جادو ہے۔ اور اس کے جو وزیر مشیر تھے
ہمیشہ اوپر کا جو بندہ ہوتا ہے نا جی، اوپر والا لیول، اس کو خراب کرنے والے اس کے چیلے ہوتے ہیں جی، اس کے وزیر مشیر ہوتے ہیں۔ اس کا وزیر تھا حامان، اور اس کا دست راز قارون تھا۔ یہ قارون کون تھا؟ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا سکا چچا زاد بھائی تھا جی، سکا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام آتا ہے عمران، اور ان کے دادے کا نام آتا ہے قہر، پردادے کا نام آتا ہے لاوا، اور سکر دادے کا نام آتا ہے یعقوب علیہ السلام۔ اور یہ جو قارون تھا یہ اس کا لقب تھا جی، قارون بڑی مال و دولت والا جی۔ اس کا اپنا اصل نام منور تھا جی، منور، اور باپ کا نام یسر تھا، دادے کا نام قہر تھا، پردادے کا نام لاوا تھا، اور سکر دادے کا نام یعقوب علیہ السلام۔ یہ سکڑ پوتا تھا جی حضرت یعقوب کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سکا چچا زاد بھائی تھا جی۔ لیکن بدبختی آئے ہو نا جی، جسے ہدایت خدا نہ دے جی، کون دے سکتے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ سلامت، یہ تو جادو ہے، کھلم کھل ہے جی، لہذا جادو کا جواب دیا جائے جی۔ تو فرعون نے کہا ائتونی بکل سحار علیم، بکل ساحر علیم، میرے پاس میری مملکت کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں نا سب کو لاؤ۔ پھر کہا علیم، جو ان جادوگروں میں سے بہت زیادہ ماہر ہے نا جی، اسے لے کر آؤ۔ لہٰذا مقابلہ کیا جائے گا جی، مقابلے کا دن متعین کیا جائے۔ عید کے دن قریب تھے جی، ان کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، نوروز، مہرجان، یہ عیدیں ہیں جس طرح ہماری چھوٹی عید بڑی عید ہے، ان کی بھی یہاں عیدیں ہوتی ہیں جی۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، ساری دنیا دیکھے گی، لہٰذا عید والا دن ہوگا، چاشت کا وقت ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں پر حق اور باطل سامنے آ جائے گا۔ فرعون نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو کہا کہ بھائی جادوگروں کو جمع کیا جائے، اچھے بہترین قسم کے جادوگر لائے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 80,000، ایک روایت میں آتا ہے 72,000 جادوگر لائے گئے۔ اب بڑا مجمع تھا جی، اس مجمع کے اندر وقت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے، جادوگر بھی پہنچے۔ اب جادوگر پہنچے نا جی، جادوگروں کو تو پتہ نا جی، یہ جو اوپر جو وزیر مشیر ہوتے ہیں نا جی، بس یہ رعایا سے کام لے لیتے ہیں اور پھر پیسے جیسے کچھ نہیں دیتے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فرعون کو کہو اگر ہم جیت کے تو کچھ نہ کچھ ان لنا لاجرا ان كنا لنحن الغالبین، بھائی دس صحیح نا اساں کو بھی کچھ مل سی یا نہیں، اپنا کام کاٹ کے واپس اساں کر دے سی۔ تو فرعون نے کہا نہیں، تمہیں میرے ہاں انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقربین خاص بندے بن جاؤ گے اگر میری موسیٰ سے جان چھڑا دی تم نے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈالو جی، تم نے ظاہر بات ہے جادو کرنا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ ہر جادوگر نے جی 2 سانپ زمین پہ پھینکے، ایک رسی کا ایک لاٹھی کا نیچے پھینکے، تو خود حساب لگاؤ جی 80,000 جادوگر ہو یا 72,000 جادوگر ہو تو کتنے بنتے ہیں؟ 72 ہو تو تقریباً 1,40,000 بنتے ہیں، اس طرح 80 کی بھی 1,80,000 بنتے ہیں، 90,000 بنتے ہیں۔ تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈانڈا نیچے رکھا، اژدہا بنا، تو وہ اژدہا سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا جی۔ اب جو جادوگر تھے نا جی سمجھ گئے نا جی یہ تو جادو تو نہیں ہے، جادو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ بڑا سے بڑا اژدہا بن جاتا ہے، اس نے تو ہمارے جادوؤں کو صرف ہستی سے مٹا دیا۔ فوراً جو جادوگر تھے نا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب کرنا تو یہ تھا نا جی، موسیٰ سے جان چھڑانی تھی، الٹے اوپر سے 70,000 80,000 جو جادوگر تھے وہ بھی مسلمان بن گئے۔ اب فرعون کو پریشانی لائق ہوئی، تو ڈر کے مارے کچھ قوم کے لوگ نوجوان بھی ایمان لائے۔ ابتداً تھوڑے لوگ ایمان لائے، لیکن جو ایمان نہ لا سکے، اظہار نہ کر سکے، وہ ڈر کی وجہ سے نہ کر سکے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے نا، ظاہر بات ہے نوجوانی کے اندر خون جوش مارتا ہے، وہ میدان میں آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر فتوکلوا، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہ ہمارا پالنہار ہے، کیونکہ اب اس کے بعد یہ کیا کرے گا جی، آزمائشوں میں ڈالے گا۔ تو ان نوجوانوں نے دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ اس ظالم قوم کے فتنے اور آزمائشوں سے بچانا جی، کیونکہ
فرعون خود بھی ظالم تھا، اس کے وزیر مشیر بھی کیا تھے جی؟ ظالم تھے، اس کے سردار بھی ظالم تھے۔ ہوتا ہے نا جی، جس طرح اوپر کے لوگ ظالم ہوں، پھر اس طرح خاندان اور قبیلے اور علاقے اور اس طرح بستے اور محلے کے بھی کچھ نہ کچھ جو وڈیرے ہوتے ہیں نا جی، جو لوگوں کے نیچے لگا کر رکھتے ہیں جی۔ آج بھی جاؤ نا جی سندھ کے علاقے میں، وہ بڑے پنجاب میں نا جی، جو بڑے قسم کے چودھری حضرات ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کا مزیرہ یا نیچے کام کرنے والا بندہ ایسی ویسی حرکت کرے نا، اس کی تو تربٹ نکال دیتے ہیں مار مار کر جی۔ حتیٰ کہ خود مختاری کا کام ان کا نہ بچہ پڑھ سکتا ہے اسکولوں میں، نہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ نوکری کروا سکتے ہیں، نہ ان کی اجازت کے بغیر اپنے شہر سے باہر نوکری کے لیے جا سکتے ہیں۔ تم نے ہماری نوکری کرنی ہے۔ تو فرمایا اے اللہ اس ظالم قوم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ ان جادوگروں میں سے جو ایمان لائے تھے 70 بندوں کو ظالم فرعون نے اسی وقت، دیکھیں یہ فرعون میں نام نہیں ہے، یہ فرعون کا لقب ہے۔ فرعون لقب ہے، وہ اس زمانے کا جو فرعون تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اس کا نام مصعب بن ریان تھا جی۔ آپ پہلے سن چکے ہو، پورا شجرہ نسب آپ کو بتایا جی۔ اور اس دور کے اندر یا جس دور کے اندر جو بھی ظالم جابر ہو نا جی، وہ بھی فرعون ہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرعون فرعونیت کو کہتے ہیں، جو اپنی انسانیت کو بول جائے تو وہ فرعون ہوتا ہے جی۔ خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے رہے۔ فرعون اور اس کے سپاہی، اس کے لشکر، اس کی فوج بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ اللہ کا حکم ہوا میرے موسیٰ اب اپنی قوم کو یہاں سے لے کر چل، مصر کے اندر، وہ شام کے اندر لے کر جا، وہاں پر ان کو ٹھکانہ دے۔ راتوں رات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو پار کروایا، قوم کو پار کروایا، اور فرعون کو اس پانی کے اندر غرق فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، بچا لیں گے، اور لمن خلفک آیا، جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نشانی بنائیں گے، باعث عبرت بنائیں گے۔ کہ ایک زمانے کا فرعون تھا، دولت کے نشہ چڑھا ہوا تھا، اور وقت کے ساتھ ٹکر لی اس نے، اس کے وزیروں نے، اس کے مشیروں نے، اس کی فوجوں نے، لیکن وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ ہم نے اس کو اور اس کی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ پھر ہوا یہ، اللہ نے فرعون کو وہاں پر غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد آج بھی دیکھو اس کی لاش موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، اللہ کا یہ وعدہ تھا تیری لاش کو ہم بچائیں گے، غرق ہو کر اس کے بعد تو مرے گا تو تجھے باہر نکالا جائے گا، تو پچھلے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مختصراً واقعہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، باوجود اس کے کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بے جا انعامات کیے ہیں۔ آپ نے سنا جی، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں بنی اسرائیل ہر طرح کی اللہ نے انہیں نعمت سے مالا مال کیا تھا جی، لیکن اتنے بدبخت تھے جی، ایک عذاب آتا تو معافیاں مانگتے تو کچھ دیر کے لیے رک جاتا، پھر الٹے کام کرتے، دوسرا عذاب آتا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لیکن آخر کار اللہ کے پکڑ میں آئے، اللہ کے عذاب میں آئے۔ تو فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے اہل مکہ، تمہارے پاس میرا سچا پیغمبر آیا ہے، اگر تم نے بھی میرے پیغمبر کی بات نہ مانی تمہارا حشر بھی قوم فرعون کی طرح ہوگا۔ تو جس طرح ہم نے انہیں بھی غرق کیا تھا تو تمہیں بھی غرق کرنے پر قادر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے بھیجا ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، الی فرعون کی طرف، و ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر۔ 9 معجزات تھے جی جو آپ نے پیچھے سنے، 15ویں پارے میں بھی آئیں گے۔ ان میں سے سر فہرست ایک یہ تھا، ڈنڈا تھا، دوسرا یہ تھا، ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے تو باہر نکالتے تھے، سورج سے زیادہ چمکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کے اوپر ڈڈوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، طرح طرح کا عذاب ہے، یہ معجزات تھے۔ فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، تھی وہ قوم مجرم۔
فلما جاءهم الحق جب آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری جانب سے قالوا کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین یہ بڑا جادوگر ہے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے قال موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کے لیے لما جاءکم جب آیا ہے تمہارے پاس سحر ھذا یہ جادو ہے حق کو تم جادو کہتے ہو ولا یفلح الساحرون حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا قالوا کہا انہوں نے اجئتنا تو لایا ہے تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ دور کر دے تو ہم کو پھیر دے تو ہم کو اما اس چیز سے وجدنا علیہ آباءنا جس کے اوپر پایا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ ہوتا ہے جی دادے پر دادی دیں گلاں بندہ چھوڑ نہیں رکھنا جی قرآن چھوڑ کے انسی اللہ دے پیغمبر دی حدیث چھوڑ کے انسی لیکن دادے پر دادے والیاں گلاں نہیں چھوڑ سی تو کیا کہنے لگے ہاں موسیٰ تو ساڈے کول اس لیے آئے کہ اسی دادے پر دادے والا دین چھوڑ کے نا تیری مان کے نا ہاں ایجا تو ہو ہی نہیں اگنا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ اور ہو تم دونوں کے لیے الکبریاء سرداری فی الارض زمین میں ہمیں کہتا ہے ہمارے دادے پر دادے کا دین چھوڑ دو اور ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ہم نہیں ہیں تم دونوں کے لیے مان لانے والے ایجا نہیں ہوگنا جی وَقَالَ فِرْعَوْنُ کہا فرعون نے ائتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ لے آؤ ہر قسم کا جادوگر علیم ماہر فلما جاء السحرة جب آئی جادوگر قال لهم موسیٰ کہا حضرت موسیٰ نے ان کو القوا ما انتم ملقون ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے فلما القوا قال موسیٰ جب انہوں نے رسیاں ڈالیں قال موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جئتم به السحر جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے ان اللہ سیبطلو ان قریب اللہ اسے درم برم کر دے گا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ فسادی لوگوں کے عمل کو درست نہیں کرتا نہیں سنوارتا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ کی بات اور اس کا فیصلہ ثابت ہو کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ کافر لوگ ناپسند کریں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ پس نہیں مان لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مگر چند نوجوان لڑکے من قومہ ان کی قوم سے عَلَىٰ خَوْفٍ ڈرتے ہوئے فرعون کے خوف سے من فرعون و ملائم فرعون سے ڈرتے ہوئے ملائم اور ان کے حکام ان کے سرداروں ان کے وزیروں مشیروں کی وجہ سے کیوں آئیں یفتنہم یہ کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دے گا آزمائش میں ڈال دے گا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لعال فی الارض زمین کے اندر بڑی پاور والا تھا زور والا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ تھے حد سے زیادہ گزرنے والے تو قال موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا قوم اے میری قوم ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے فعلیہ توکلوا بس اس رب پر بھروسہ کرو ان کنتم مسلمین اگر ہو تم فرمانبردار فقالوا انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا دیکھو یہ پتہ تھا نا جی اب بچنے کی امید نہیں ہے فرعون اتنا ظالم تھا والجبال اوتادا جی جو بندہ دین سے پھر جاتا نا جی تو تختے کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوک کرنا پاؤں کے اندر ٹھوک کر لٹکا دیتا تھا جی والجبال اوتادا میخوں والا جی اتنے ظلم ہوتے تھے جی ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا مت بنا ہم کو فتنتاً آزمائش اے اللہ ہمیں رسوا مت کرنا ظالم قوم کے لیے ونجنا اور ہم کو نجات دے برحمت کا اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین کافر قوم سے وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واقعی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ان تبوأ لقومکما یہ کہ تم ٹھکانہ بناؤ اپنی قوم کے لیے بے مصر شہر کے اندر بیوتاً گھر وجعلوا بیوتکم اور بناؤ تم اپنے گھروں کے اندر قبلتاً مسجد ٹھیک ہے جی مشکل حالات کے اندر گمبھیر حالات ہوں جنگ ہو گولی ہو یہ جیسے کرونا آیا تھا نا جی اور اوپر سے حکومت کا دباؤ تھا تو تب گھر کے اندر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے وگرنہ کوئی عذر نہیں ہے تو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد مسجد کا جو پڑوسی ہے نا جی اس کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوتی جب تک
مسجد بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا بنی اسرائیلیوں کو کیا کہا، گھر کے اندر ہم مسجد بناؤ جی۔ اور وہ جو قوم تھی نا جی، ان کے لیے صرف اور صرف نماز پڑھنی اپنی عبادت کے اندر جائز تھا، وگرنہ نہیں تھا۔ ان کو کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے تو چلو نماز کا وقت ہو گیا نا جی، جہاں پر ہیں تو جہاں پر پڑھیں، سڑک پہ ہیں تو سڑک پہ پڑھیں، پارک میں ہیں تو پارک میں پڑھیں، سرن پہ ہیں تو سرن پہ پڑھیں جی، ٹھیک ہے، جہاں مرضی ہے پڑھو۔ لیکن بنی اسرائیلیوں کیا ایسے نہیں تھا، بڑی سخت شریعت تھی جی، سخت۔ ان کی شریعت کے اندر ایسا بھی تھا نا جی، کوئی بندہ ایک تھپڑ کسی کو مارتا تھا نا تو بدلے میں ایک نہیں لگتے تھے، 2 لگتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں یہ تھا، معافی تھی جی، کوئی ایک مارتا تھا آگے سے معاف کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ہماری شریعت ایسی ہے نا جی، کتنی نرم ہے جی، ایک مارو گے شریعت کہتی ہے اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف بھی کر سکتے ہو، نہیں کرنا چاہتے ہو تو بدلے میں ایک ہی مارو، زیادہ نہیں مارنا جی۔ اور ان کی شریعت کے اندر یہ بھی تھا، ہمارے ہاں تو تیمم ہے نا جی، پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہو، بندہ مرنے کے قریب ہے تو تیمم کر سکتے ہو، زخم بہت زیادہ ہیں تو تیمم کر سکتے ہو۔ لیکن ان کیا تیمم نہیں تھا جی، مار بھی رہے ہو تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے جی، وضو اور غسل کرنا ہے۔ اسی طرح ہماری شریعت کے اندر اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، گندی سے گندی قسم کی غلیظ قسم کی بھی غلاظت لگی ہو تو دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی شریعت کے اندر ایسے تھا، کپڑے بھی کاٹنے پڑتے تھے، بخاری کی روایت کے مطابق جسم بھی کاٹنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے جی، جسم بھی کاٹنا، اتنی سخت شریعت تھی فرمایا۔ لیکن ان کو بھی کہا اس مجبوری کے اندر فرعون کا ظلم زیادہ ہے، ظاہر بات ہے نا جی، دفعہ 144 لگا ہوگا تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ، گھروں میں نماز پڑھو، وگرنہ نہیں عبادت گاہ میں نماز پڑھو۔ آج کیا کرتے ہیں جی، تھوڑا موڑا عذر ہوتا ہے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، پڑوسی کی نماز گھر میں نہیں ہوتی سوائے مسجد کے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ کتنی نمازیں تھیں جی بنی اسرائیلیوں کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ وَقَالَ مُوسیٰ، کہا حضرت موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، تو نے دیا ہے فرعون کو، وَمَلَأَهُ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت کا سامان، وَأَمْوَالًا، اور طرح طرح کے مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ گمراہ کریں آپ کے راستے سے۔ اے اللہ، تو نے ان کو مال اس لیے دیا ہے، ان کو اولادیں جائیدادیں اس لیے دی ہیں تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں۔ ربنا تمہیں سالا اموالہم، موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور یہ بد دعا پھر ایسی لگی نا جی، ان کے پاس جو سونے چاندی تھے نا جی، ہیرے جواہرات تھے، اللہ نے سب کو پتھر بنا دیا۔ ربنا اطمس، اے ہمارے رب، اطمس، مٹا، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد، اور سخت کر، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، بس وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق تم دونوں کی دعا کو قبول فرما لیے، فاستقیما، لہذا اب تم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹے رہنا ہے، دین کا کام کرتے رہنا ہے، وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور نہیں پیروی کرنی، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یؤمنون، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِی اسرائیل، اور ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھا کیا ان کے فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بغیاً، وجہ کیا تھی، سرکشی کے، وعدوا، اور دشمنی کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا ادرک الغرق، یہاں تک کہ پا لیا ان کو غرق ہونے نے، قالا، تو کہا، کس نے جی، فرعون نے، بندے دی کھوتی پھنسنی ہے جی، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، اس ذات کے اوپر، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، الا، مگر اللہ۔ پہلے کیا کہتا تھا جی، انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ تھے، اور مجھ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی الہ ہے۔ اب جب دیکھا نا جی غوطے لگ رہے ہیں نا، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا۔ جب اسی طرح باقی مشرکوں کے بھی غوطے لگتے ہیں نا جی، یہ جھوٹے معبودوں کو
لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اے اللہ تو ہی بچانا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کورونے میں دیکھو نا جی، کوئی کسی کے کام نہیں آیا ہے۔ جو باقی مشکلیں دور کرتے ہیں نا جی، ایک ایک چھپ مارتے ہیں تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو کورونا آیا نا جی، کسی کی شفیں کام نہیں کر رہی تھی۔ تو انہو لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ الا مگر وہی ذات ہے کہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے اوپر بنی اسرائیلی ایمان لائے ہیں، میں بھی اس کے اوپر ایمان لانا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میں اب ایمان لاتا ہوں، مسلمانوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں آتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ آنا ہون تو دا خیال آیا ہے، وقد عصیت، تحقیق تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو اس سے پہلے ظالم گمراہ۔ ٹھیک ہے، ہون خیال آیا ہے، پہلے تجھے خیال نہیں آیا۔ میرا موسیٰ میرا ہارون تجھے واضح و نصیحت کرتے رہے، میرا دین تمہیں سکھاتے رہے، تمہیں بتاتے رہے کہ اللہ ایک ذات ہے جو بندے کو غوطے بھی دیتا ہے۔ اب خیال آیا، فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، پس آج کے دن ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ، کیوں؟ تاکہ تو ہو، لمن، ان لوگوں کے لیے، خلفہ کا جو تیرے پیچھے آئیں گے، آیتاً، نشانی۔ وہ دیکھو جی کتنا زمانہ گزرا ہے، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آتے رہے جی، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بہت سارے آئے جی، پتہ نہیں لاکھوں کے حساب سے پیغمبر آتے رہے۔ وہ زمانہ موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور آج یہ زمانہ ہے۔ آج بھی مصر میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک لوگوں میں سے اکثر لوگ، عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ دیکھو یہ اللہ نے اس کا ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، جب نزع کا عالم شروع ہوتا ہے نا جی، غرغرے کی حالت شروع ہوتی ہے جی، بندے کے آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر بندے کو جب فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں نا، تو اس وقت کسی بندے کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ کافر اگر کہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بندے کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری زندگی کا گناہگار بندہ بھی اگر کہتا ہے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الآن قد عصیت، بس بڑی مہربانی، بہت بڑے گناہ کی دن۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، البتہ تحقیق پھر ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق، بہترین ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ، مصر اور شام کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ، من و سلوہ، بغیر پکانے، کوئی پکانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، زمانہ چلتا رہا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ ایک کہنے لگا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایک مسئلہ کہنا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، تخفیف آ گئی ہے، خطاب اللہ کے پیغمبر کو ہے لیکن حکم امت محمدیہ کو ہے جی، سارے لوگوں کو ہے۔ یا یہ سمجھو جی، ہماری ہنکوں کے اندر محاورہ مشہور ہے نہیں، آخاں دیو کو تو سناواں نوہوں کو، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کو، سنا رہا ہے امت محمدیہ کو، پیغمبر علیہ السلام کی امت کو۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پس آپ ہو اگر شک میں، مما، اس چیز میں، انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی اس قرآن کو، الیک، آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پس پوچھئے ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو پڑھتے ہیں کتاب کو، تورات، زبور، انجیل کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق، تحقیق آ چکا ہے آپ کے پاس حق میں، رب کا، آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس شک میں سنو، یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، جو دین لایا سچا ہے، اور یہ قرآن سچا ہے، اس میں شک مت کرو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور مت ہو ان لوگوں میں سے، کذبوا بِآیاتِ اللہ، جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو جاؤ گے خسارے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، ثابت ہو چکی ہے ان کے اوپر، کلمت ربک، تیرے رب کا فیصلہ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے،
وَلَوْ جَاءَتْهُمْ اگرچہ آ جائے ان کے پاس کل آیت ہر قسم کی نشانی حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب کو.